إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. وہ الہ العالمین جس نے نیکیوں کے بے شمار مواقع ہمیں عنایت فرمائی. وہ الہ العالمین جس نے رشد و ہدایت کے لیے راستے متعین فرمائے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی. مثلا ابھی کچھ عرصوں کے بعد یا مشکل سے ایک دن کے بعد ہم جس مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام مہینوں میں افضل بنایا. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رات رکھی ہے، لیلۃ القدر کی، قدر کی رات، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے باقی راتوں سے افضل بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے، جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتوں کا سردار بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یوم عرفہ رکھا ہے، جس یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایام سے زیادہ افضلیت عطا فرمائی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشور میں ہمارے لیے عشرہ ذی الحجہ بنایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو تمام عشور سے افضل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن ایام کو چاہے، جن راتوں کو چاہے، جس شخصیت کو چاہے، جس کتاب کو چاہے افضل بنا دے اور اسے ہمارے لیے بابرکت اور مبارک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چند ساعتوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں ایک بندہ کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات وعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے، ہر عمل کو الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی، الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ وللصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اسے افطار کے وقت لاحق ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میسر آئے گی جب وہ اپنے روزے کے بدولت اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے انبار دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا وَلَا خَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، رواہ البخاری و مسلم، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری تمام عبادتیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، دیگر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تمام عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف اس حدیث کے اندر خاص کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس حدیث کے اندر خاص کیا ہے؟ ایک بندہ جب روزہ سے ہوتا ہے تو یہ روزہ صرف نیت کے بدولت اسے اس عبادت کے اندر داخل کر دیتی ہے، اور اس نیت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو پاتا، فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے اس عمل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے بندے نے روزے کی نیت کی، وہ روزے سے ہے، وہ اس عبادت کے اندر داخل ہو چکا ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے تو اللہ 10 اور 700 تک نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان لا محدود ہے، کوئی متعین نہیں ہے، اللہ بے شمار دے گا، ایسا دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ وہ روزے دار بندہ کل قیامت کے روز جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اپنے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیوں کو دیکھ کر، اپنے نامہ اعمال میں اتنے سارے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو صرف اور صرف اس نے روزے کے بدولت حاصل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ یدعا من کل ابواب الجنہ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں 2 خرچ کیا، جوڑا جوڑا خرچ کیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں سے بلائے گا۔ ھذا خیر یا عبد اللہ، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے بہتر ہے اے اللہ کے بندو۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر تم میں سے کوئی اہل نماز تھا، نماز پڑھنے والا تھا، نماز کی پابندی کرتا، کثرت سے نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس دروازے سے بلائے گا؟ باب الصلاح سے، نماز کے دروازے سے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، اگر تم میں سے کوئی شخص جہاد کرنے والا تھا، مجاہد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ باب الجہاد سے بلائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، اور تم میں سے اگر کوئی شخص روزے دار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باب الریان سے بلائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اور تم میں سے اگر کوئی شخص صدقہ کرنے والا تھا، اللہ اسے باب الصدقہ سے بلائے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 4 دروازوں کا ذکر کیا ہے، 4 دروازوں کا، باب الصلاح، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ۔ باب الریان کے علاوہ باقی کے جنت کے دروازوں کا نام ان کی عبادتوں کی طرف منسوب ہیں۔ نماز والے کو باب الصلاۃ سے پکارا جا رہا ہے، جہاد والے کو باب الجہاد سے پکارا جا رہا ہے، صدقہ والے کو باب الصدقہ سے پکارا جا رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کو باب الصیام کا نام نہیں دیا گیا۔ روزے دار کے دروازے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الریان عطا فرمایا۔ ریان کہتے ہیں اس چیز کا نام ہے، ریان کا معنی ہے کہ جو سیراب ہو گیا، کسی چیز کو پی کر سیراب ہو گیا۔ چونکہ روزہ رکھنے والا اپنے آپ میں پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، اور یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے دروازے کا نام رکھا تو باب الریان رکھا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والا جو کل قیامت کے روز اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ میرا یہ بندہ جو دنیا کے اندر روزہ رکھتا تھا، اور یہ ایسی عبادت جو تمام مخلوقات سے چھپائی جاتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل ظاہر کرے گا کہ یہ میرا بندہ دنیا کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے والا تھا۔ باب الریان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کا نام رکھا، یعنی سیراب کیے جانے والوں کا دروازہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، آپ کے پاس ایمان ہے، ثواب کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان کے اندر روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے صوم کا۔ صوم کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، الامساک عن الشیء لغوی معنی ہے۔ ڈکشنری وغیرہ میں آپ تلاش کریں گے تو اس کا یہ معنی آپ کو ملے گا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ مریم علیہ السلام نے کہا تھا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی نذر مانی ہے۔ صومن نظر مانی ہے روزے کی، کون سا روزہ؟ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، چاہے کہ آپ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ زمانہ مخصوص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تمام مفطرات صیام سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ مفطرات صیام مطلب وہ تمام چیزیں جو آپ کے روزے کو افطار میں بدل دیتی ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، یہ آپ کے روزے کو مفطر بنا دیتی ہے، افطار میں بدل دیتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے غروب شمس تک۔ یہ ہے صوم کی تعریف شریعت کے اندر۔ اور بعض صوم ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں، بعض صوم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی زمانہ نہیں، جو انسانوں پر اس کے بلوغت سے لے کر تا حیات اس کی موت تک اس پر واجب ہے۔ زمانے کے ساتھ جو صوم مخصوص ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا روزہ ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو روزہ تمام انسانوں کے اوپر اس کے بلوغت سے لے کر اس کی زندگی کے آخری سانس تک اس پر واجب ہے، وہ روزہ ہے اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ۔ وہ روزہ ہے اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ۔
رمضان کے مہینے کا روزہ ہم پر آتا ہے، ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک مہینے کا مہمان ہوتا ہے، ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینے کو ہم عیب تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ سے نہیں ہوتا تو وہ کسی کو بتانے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ میں روزہ سے نہیں ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اہتمام ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے روزے کو لے کر، جو مہینے سال میں صرف ایک بار آتا ہے، ایک مہینے کے لیے۔ لیکن جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعضاء و جوارح پر ہماری بلوغت سے لے کر ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک واجب قرار دی ہے، ان روزوں کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے ہاتھ کے روزے ہیں، روزے کی تعریف ہم نے بتائی، الامساک عن الشیء، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، ہمارے ہاتھ کے روزے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی حرام چیز کو نہ پکڑیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے حرام مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے پاؤں کے روزے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں سے کسی حرام راستے پر چلے نہیں، ہم اپنے پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے کان کے روزے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم اپنے کانوں حرام کردہ چیزوں کو ہم اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ ہماری آنکھوں کے روزے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ہمارے زبان کے روزے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے صرف اور صرف اللہ کی ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استغفار کی کلمات نکالیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے لیے ناحق الفاظ استعمال نہ کریں اور کسی کو ستائے نہیں اپنی زبانوں سے۔ یہ اعضاء و جوارح کے روزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جب سے ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، یعنی بلوغت سے ہماری آخری سانس تک ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ان روزوں کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا، ہم صرف پیٹ کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم طلوع فجر سے غروب شمس تک مکمل کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام کے ایک بنیادی رکن کا اہتمام کرتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اعضاء و جوارح پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیا ہے، جو ہماری زندگی سے کسی بھی لمحے کے لیے اٹھائی نہیں جاتی، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے جسے چاہتے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، جسے چاہتے ہیں اذیت دیتے ہیں۔ ہمارے کان آزاد ہیں، ہم اپنے کانوں سے جو چاہتے ہیں سنتے ہیں۔ ہم نے اپنے کانوں کو موسیقی کا دلدادہ بنایا ہوا ہے۔ ہماری آنکھیں آزاد ہیں، ہماری آنکھیں آزاد ہیں، ہم اپنی آنکھوں پر پردہ کیے ہوئے نہیں رہتے، یہاں تک کہ ہماری زبانیں بھی آزاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض نصیحتیں ارشاد فرمائی تو ایک نصیحت اللہ کے نبی نے یہ کہا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو، اپنی زبان کو تھامے رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام ثقلتک علیک امک یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تم کو گم پائے اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے صرف اور صرف اپنی زبان کی بدولت، کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑا ہوا تھا، اپنے زبانوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کہ جو مجھے دو باتوں کی ضمانت عطا فرما دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیز کیا ہے؟ ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی زبان، اور دوسرا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے اس کا فرج، اس کی شرمگاہ۔ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، زبان کے تعلق سے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا وہ خاموش رہ جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ وہ اسلام سب سے افضل ہے جس سے اس کا مسلمان بھائی اس کے زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہاتھوں سے زیادہ زبان کا دخل ہوتا ہے کسی کو ایذا پہنچانے میں۔ آپ کا ہاتھ کسی شخص کو بس اس کے حال پر، یعنی جو پریزنٹ ہے اس وقت اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے ماضی میں نہیں اور نہ ہی اس کے مستقبل میں۔ لیکن جو ہماری زبانیں ہوتی ہیں، ہماری زبان یہ کسی کے مستقبل، کسی کے ماضی کی بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارے حال پر بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے اور آنے والے مستقبل کو بھی تکلیف دہ بنا سکتی ہے۔ تو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے زبانوں کو لگام لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنے زبان کو روزے دار بنانے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم وہ تمام حرام کام نہ کروائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور صرف حلال، جائز اور مباح کاموں میں ہم اپنی زبانوں کو مشغول رکھیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے مہینے کی خوشخبری سناتے، کہتے اتاکم شہر مبارک شہر رمضان، کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا، قبیلہ بنو عی کے دو شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ راوی حدیث طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک شخص جہاد میں شہید کر دیا جاتا ہے اور دوسرا اس کے موت سے 1 سال تک زندہ رہتا ہے اور اپنی فطری موت مرتا ہے۔ تو صحابی رسول نے خواب دیکھا کہ جو شخص فطری موت مرا، 1 سال تک زندہ رہا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، اسے جنت میں پہلے آواز دی جا رہی ہے، اور پہلے والے شخص کو جو پہلے مرا تھا، شہید کیا گیا تھا، اسے بعد میں آواز دی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بتایا گیا تو صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جب بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، جو دوسرا شخص بعد میں مرا، انتقال فرمایا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، کتاب اللہ کی تلاوت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ لطائف المعارف میں حضرت امام معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینہ پہلے ہمارے اسلاف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، 6 مہینہ پہلے۔ اور جب وہ مہینہ گزر جاتا رمضان کا، بقیہ ایام میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں جو عبادت انجام دی ہے ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردود شیاطین اور جنات کو قید کر دیتا ہے، مردود شیاطین اور جنات کو قید کر دیتا ہے۔ صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے آؤ، ویا باغی الشر اقصر، اور شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ خیر کے طلبگار آگے آؤ اور شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے رمضان کا ہی وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا وہ شب برات کی رات کو نازل فرمایا، جو سراسر قطعاً غلط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور رمضان کے کس رات میں نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو رمضان کے مہینے کے بابرکت اور اس کی افضلیت کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب جس کا مثل اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور جس کتاب میں آنے کے بعد دیگر آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے معزز فرشتے کے ذریعہ اس دنیا کے اندر سب سے معزز ہستی اور سب سے معزز نبی پر نازل فرمایا، قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا، جس کے تئیں ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو وہ اپنے آپ کو قرآن میں مشغول کر لیا کرتے تھے، احادیث کا سلسلہ ختم ہو جاتا بند کر لیا کرتے ہیں۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سارے سال حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے، درس و تدریس چلتا ان کے حلقے میں حدیثوں کا، لیکن جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا اپنے درس کے حلقات کو بند کر دیتے اور قرآن کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ تقریباً 8 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک تابعی گزرے ابو قتادہ رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ 7 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو ہر روز ایک قرآن مکمل کرتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ آج ہمارا تعلق کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ سارا سال ہمارا قرآن طاقوں پر سجا جاتا ہے، سجا رکھا ہوا رہتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پڑھنے کے پابند بنتے ہیں، اور جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری یہ حالت ہوتی ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی عربی شخص سن لے ہمارے پڑھنے کے انداز کو، پڑھنے کے طریقے کو، تو وہ کوڑا اٹھا کر مارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اتنی بدتمیزی اور اتنی بےہودگی کی جا رہی ہے۔ اور اس پر صد افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے ایام میں، تراویح کے رکعتوں میں آپ بعض جگہوں پر جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہاں قرآن نہیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ کسی طرح کا کوئی بھجن گایا جا رہا ہے، بالکل قرآن کی حرمت اور قرآن کے تقدس کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اس کے معنی و مفاہیم کو۔ کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ کیا ہے، یا ہم جو سنا رہے ہیں وہ الفاظ کیا ہے۔ اور اس میں صرف کبھی اماموں یا حافظوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، پیچھے سے ذمہ داران کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جو اماموں کو اور حافظوں کو انگلی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن میں ختم کر کے دیجئے، 7 دن میں ختم کر کے دیجئے۔ آج آپ نے 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھا دیا، آج آپ نے 1.25 گھنٹہ پڑھا دیا، وہ حافظ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ دیکھے گا کہ ہمیں تو 50 منٹ میں پڑھانا ہے، 45 منٹ میں پڑھانا ہے، تو وہ اسی حساب سے پڑھائے گا۔ تو یہ غلطی صرف حافظوں کی نہیں ہوتی ہے، اس میں غلطیاں بہت سارے مقام پر پیچھے نماز پڑھنے والے مصلیان کی ہوتی ہے، یا مساجد، مدارس اور جہاں یہ تراویحیں قائم کی جاتی ہے وہاں کے ذمہ داروں کی ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح موقع دیں حافظوں کو پڑھنے کے لیے اور ان پر ایک دباؤ بنائے کہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سننا ہے، انشاءاللہ ایک بہترین ماحول قائم ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز باجماعت اور تلاوت قرآن کے بڑے پابند تھے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہر روز تقریباً ایک ختم مکمل کیا کرتے تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ایک ایک معنی کو سمجھا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا، نہ کہ ہم اور آپ جیسے لوگ جو صرف اور صرف طوطے کی طرح پڑھتے جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً رمضان کے مہینے میں، یا ان کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ اپنی تمام مشغولیات چھوڑ کر صرف قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، اور پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کا مکمل کرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
وہ اپنی تمام وظائف کو، تمام کاروبار کو، ہر طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتے اور صرف روزہ اور نماز۔ امام زہری رحمہ اللہ وہ تو کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، اب یا تو تلاوت قرآن کرنا ہے یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، بس یا تو تلاوت قرآن کرنا ہے یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اپنے آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت سال کے باقی مہینوں میں تو ہونی ہی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینوں میں اس کی شرح اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا فی کتاب اللہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف کی تلاوت فرمائی، ایک حرف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، لم اقل الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ 10 نیکی دے گا، بلکہ الف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی دے گا۔ اب سورہ بقرہ شروع کریں، پہلی آیت الف لام میم، یہ 3 حرف پر مشتمل ہے۔ آپ نے صرف اس کی تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 30 نیکیوں سے نوازے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں 10 ہی نہیں رہتی، ایک نیکی پر اللہ کم سے کم 10 تک دیتا ہے۔ اور انسان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، اس کے اخلاص اور للہیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 نیکیوں کو مزید بڑھاتا بھی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک لے کر جاتا ہے۔ تو جس نے ایک حرف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دن بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر اور تدبر کرتا رہے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کتنی نیکیوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنا اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ایسا شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ جب روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا اس نے نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اور رمضان کے ایام میں ہی عید کی شاپنگ کی جاتی ہے۔ رمضان کے ایام میں جیسے ہی آخر کا وقت رہتا ہے، عید کی شاپنگ کی جاتی ہے، خریداری کرنے والے جاتے ہیں دکانوں میں، دکاندار کیا کہتے ہیں، باجی اللہ کی قسم ہم نے اسے اتنے روپے میں خریدا ہے، ہم نے اگر آپ کو اتنے روپے میں دے دیا تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ ایک تو روزے کی حالت، دوجا تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا، جس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ یہ گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، اور ایسے تجارت کرنے والے، اپنے سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کرتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے وہ کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے بچا لے، جسے ہدایت دے، جسے توفیق دے۔ تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے محفوظ رکھنا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں یہ سیریلز وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو۔ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اسلامی سیریل ہے، اسلامی سیریز ہے۔ آج اسلامی سیریز کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں پروسی جاتی ہیں، غیر منحرف چیزیں اور غیر منہجی چیزیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے سیریز بنا ڈالی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل پر لوگوں نے سیریز بنا ڈالی ہے، اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم ہم دوسری سیریز اور مسلسلات یا فلم وغیرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اسلامی سیریز دیکھیں۔ بے شمار ایسے ترکش ڈرامے ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں میں پروسے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر پروسے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں ہیں، تاریخ دانوں کی، بہترین مصنفوں کی کتابیں ہیں، نہ کہ کوئی سیریز ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی فلمیں ہیں جو آپ کو تاریخ بتا دے۔ بہت اس میں بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہج کو ختم کر سکتی ہے، ہمارے منہج کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ شیطان آپ کو کہے گا، بسا اوقات بعض چینلوں پر
افطار کے وقت ایسے ایسے ٹاک شوز کیے جاتے ہیں جس میں کسی عورت کو بغیر پردے کی دکھایا جاتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی جاتی ہے افطار اسپیشل شوز کے نام پر، اور لوگ اسے بے دھڑک دیکھتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنت میں جانے کا پروانہ حاصل کر رہے ہوں اس طرح کے سیریز وغیرہ دیکھ کر۔ تو یہ جو ذہن میں ہمارا بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اسلامی سلسلات، اسلامی مسلسلات ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ باتیں اپنی ذہن سے نکال دیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی تاریخ جاننے کے لیے کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، نہ کہ ان فلموں سے اور ان ویب سیریز سے آپ اسلام کے غیور اور اسلام کے علماء ربانیین کی تاریخ کو آپ جان سکتے ہیں، جن کے بارے میں، جن صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا۔ ہم ان کی مشابہت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے طریقے پر ہم ایکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بجا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اب تو انبیاء کے نام کی سیریز بنا دی ہے، انبیاء کے نام کی، نعوذ باللہ من ذالک، یوسف علیہ السلام کے نام کی، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی، موسیٰ علیہ السلام کے نام کی، اور لوگ ان تمام، اچھا یہ ساری باتیں بھی الگ ہیں۔ ایک سیریز تو لوگوں نے یہ بنا دیا دا میسج کے نام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو بیان کرنے کے لیے، جس میں اللہ کے نبی کے چہرے کو تو نہیں دکھایا گیا، لیکن ابو بکر کے چہرے کو نعوذ باللہ من ذالک کسی دوسرے شخص نے اس کا کردار نبھایا، عمر کے کردار کو نبھایا، اور نہ جانے کیسے کیسے صحابہ کرام کے کردار کو نبھایا۔ کہاں وہ صحابہ کرام، اور کہاں ہم؟ ہمارے اندر غیرت آنی چاہیے، ہمارے اندر شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کے طرح ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اداکاری بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے پاؤں کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس طریقے سے حرکتیں ہم کر رہے ہیں، اور اس پر بس نہیں بلکہ ہم لوگوں کو ابھارتے بھی ہیں اس طرح کی سیریز کو دیکھنے سے۔ تو لہٰذا جب رمضان کا مہینہ داخل ہو، آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسلامی سیریز دیکھی جا سکتی، نہیں دیکھ سکتے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے، اسلامی تاریخ سمجھنی ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، بے شمار کتابیں دستیاب ہو جائیں گی سیرت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کو پڑھنے کے لیے، سیرت کو جاننے کے لیے۔ اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو کچھ کرنے کے عمل ہوتے ہیں وہ ہے افطار، سحری۔ افطار کے تعلق سے اور سحری کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں ہماری نیت کا دخل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سحری بغیر نیت کے کی تو ہمارا وہ روزہ قابل قبول نہیں۔ اور رمضان المبارک کے روزے کی نیت، سحری میں روزے کی نیت طلوع فجر سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے، زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے۔ اور نیت کے جو الفاظ لوگوں نے مختص کیے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں آنے والے کل کے روزے کی، غد کہتے ہیں جو لفظ ہے غد، بصوم غدن، یہ غد کہتے ہیں عربی زبان میں آنے والے دن کے لیے نیت کرنا، آنے والا دن یعنی ٹمورو انگلش کے اندر، آنے والے دن کے لیے غد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ سحری کب کر رہے ہیں؟ آج کے روزے کے لیے، تو نیت آنے والے دن کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ اٹھیں، آپ نے برش کیا، آپ سحری کھا رہے ہیں تو باضابطہ آٹومیٹک آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ آپ اگلے اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا رہے ہیں، نہ کہ اس وقت کسی طرح کی کوئی پارٹی یا کسی طرح کی کوئی پکنک ہو رہی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اسی وجہ سے سحری کھا رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ تو سحری کے لیے نیت ضروری ہے، وہ بھی طلوع فجر سے پہلے۔ اسی طریقے سے طلوع فجر سے غروب شمس تک تمام مفطرات سے بچانا ہے اپنے آپ کو، جان بوجھ کر کھانا پینا نہیں۔ اگر انجانے میں ہو جائے، یاد آ جائے منہ میں نوالا ہے، لقمہ ہے، فوراً پھینک دینا ہے، کلی کر لینی ہے۔ اور انجانے میں اگر آپ نے پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، بشرط کہ جب یاد آئے اس کے بعد سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے۔ افطار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو یہ ہے سنن ابی داؤد کے اندر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاسیں چلی گئیں اور رگیں تر ہو گئیں، اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔
اس کے علاوہ جو دیگر روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اسناد ضعیف ہیں، وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یا تو آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی افطار کر سکتے ہیں۔ اور رمضان کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، خصوصاً جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں تراویح کے نام پر۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں تراویح، یہ تہجد، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ تراویح الگ ہو یا تہجد الگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ پانے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان میں صحت اور تندرستی کے ساتھ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔